بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام اسلام اور انسان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریاض خان، اور آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنا ہے وہ ہے اسلام اور حدود و تعزیرات. اس موضوع پر ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے موجود ہیں ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ حضرت علامہ حافظ محمد شفاعت رسول. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم اس پروگرام میں جس میں آپ آتے ہیں اور ہمارے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. علامہ صاحب آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور حدود و تعزیرات. میرا بنیادی سا سوال وہی ہے کہ حدود و تعزیرات ہم کہتے کس کو ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ. تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. حدود و تعزیرات کا جو عام معنی کیا جا سکتا ہے وہ ہے اسلامی سزائیں، مگر میں حدود و تعزیرات پر کتاب و سنت سے کچھ وضاحت لانا چاہتا ہوں. حدود حد کی جمع ہے، اور حد کہتے ہیں ایک ایسے وصف کو، ایسے عمل کو، ایسی شے کو جو دو چیزوں کو الگ الگ کر دے، جو اشیاء کو منفرد کر دے، ایک شے کو دوسری شے سے ممتاز کر دے، جدا کر دے، اس کو حدود کہتے ہیں. مثال کے طور پر انسانی فطرت بھی یہی ہے، انسانی عقل، انسانی سوچ، کہ اگر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اگر انسان اپنی حدود و قیودات کے اندر رہے گا تو خود بھی پرامن اور پرلطف زندگی گزارے گا، اور معاشرہ بھی امن و سلامتی کے راستے پر گامزن رہے گا. اگر ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنے حدود و قیود سے، اخلاقی حدود ہوں، سیاسی حدود ہوں، معاشرتی حدود ہوں، معاشی حدود ہوں، عدالتی حدود ہوں، فکری حدود ہوں، اگر ان کے اندر ہم رہیں گے تو ہماری سلامتی ہے، اگر اس سے ہم باہر نکلیں گے تو ہماری تباہی ہے. یہ سمجھ تو ہمیں آ گیا کہ حد کا مطلب جو ہے وہ ایک حد میں رہنا ہے، لیکن یہ حد جو ہے یہ کون نافذ کر رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ جناب یہاں تک حد ہے؟ حد نافذ کب ہوتی ہے؟ آپ حد سے سزا مراد لے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں حد سے سزا مراد ہے، تعزیر سے بھی سزا مراد ہے، لیکن ان دونوں مختلف الفاظ سے مختلف معنی ہیں. حدود وہ ہوتے ہیں جن کو ہم سزا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں مقرر فرما دیا، اور تعزیر وہ سزا ہوتی ہے کہ جس کا ذکر کتاب و سنت میں نہیں. حاکم وقت اپنے ثوابدیس سے ملکی حالات کو بہتر رکھنے کے لیے، اسلامی معاشرے کو امن و سلامتی دینے کے لیے، اور معاشرے کو فساد اور انتشار سے بچانے کے لیے ایسا مجرم کہ جس کی جرم کی سزا کتاب و سنت میں نہیں، وہ حالات، ظروف اور احوال کے مطابق جو اس کے لیے سزا تجویز کرتا ہے اسے تعزیر کہتے ہیں. اچھا، ایک بات تب کلیئر ہوئی کہ حدود تو وہ ہو گئی جو اسلامی سزائیں جن کا قرآن و سنت میں ذکر ہے، لیکن کیا تعزیرات کے لیے اجتہاد ہو سکتا ہے؟ اجتہاد کیا ممکن ہے؟ کیونکہ حاکم وقت کے علاوہ بھی تو بہت سارے لوگ ہیں وہاں پر، اسلامی فقہا ہیں، اسلامی عالم دین ہیں جو ہمیں اس بارے میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. تو کیا تعزیرات کے حوالے سے اجتہاد ممکن ہے؟ اجتہاد کا دروازہ کسی وقت بھی بند نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسلام آفاقی دین ہے، اسلام قیامت تک کے لیے ایک نظام زندگی ہے. اس کے اساسی اور بنیادی جو اصول و قواعد ہیں ان کی کوئی خاص شکل اسلام نے مقرر نہیں کی. اسلام نے ہر مسئلے کے لیے، ہر مشکل کے لیے، ہر نیا معاملہ پیدا جو انسانی زندگی میں حالات کی تبدیلی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے،
اس کے حل کے لیے ایک بنیادی اصول دے دیے ہیں. اب ان اصولوں کو آنے والے وقت میں احوال و ظروف کے مطابق اس کی مناسبت سے اس کا انطباق، اس کا تطابق، اس کو اس کے مطابق ڈھالنا اور اس کی عملی صورت نکالنا، اس کے لیے تو اجتہاد کی ضرورت ہے. یعنی اسلام ایک زندہ نظریہ حیات اسی صورت میں رہ سکتا ہے اور ہر دور کے تقاضوں کو اسی صورت میں پورا کر سکتا ہے، اور انسانی زندگی کے ہر مشکل کا حل اسی صورت دے سکتا ہے کہ جب ہم اجتہاد کے راستے پر رہیں گے. رہی بات کہ تعزیرات میں اجتہاد یا حدود میں اجتہاد، حدود میں اجتہاد نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک. حدود کی تنفیذ میں تفکر تدبر ہو سکتا ہے. تعزیرات میں تو حاکم وقت کی ثوابدید پر رکھا گیا ہے. یہ حاکم وقت اس وقت کے علماء، فقہا یا ججز جو ہیں ان سے مشورہ لے کر اس کی سزا تجویز کر سکتا ہے. لیکن حدود اللہ کے جن کا بیان قرآن و سنت میں موجود ہے، ان کی تنفیذ کے وقت کے لیے تفکر و تدبر بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا. یعنی تعزیرات میں تو آپ اجتہاد کریں گے، آپ اس میں تفکر و تدبر کریں گے، لیکن حدود اللہ جو ہیں ان کی حدود یعنی نفس حدود اللہ میں آپ اجتہاد نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بیان کر دیا گیا، وہ تو واضح کر دیا گیا. لیکن اس کو نافذ کس وقت کرنا ہے، کن حالات میں کرنا ہے، کس ماحول میں کرنا ہے، اس میں آپ کو اجتہاد سے کام لینا ہوگا. مثال کے طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب ایک وقت قحط پڑا تو آپ نے ان ایام میں چوری کی سزا کسی کو نہیں دی. اچھا. حالانکہ اللہ کی حدود تو اس وقت بھی یہ حد تھی کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ سزا تو موجود تھی. لیکن میں پاکستان میں اور بیرون پاکستان جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے میرے بھائی اور میری بہنیں جو اس اچھے اور مستحسن اور بہتر کام میں مشغول ہیں کہ وہ بغیر رنگ، بغیر نسل، بغیر زبان کے، بغیر وطن کے ان جغرافیائی، سیاسی، لسانی حدود سے بالا تر ہو کے انسانیت سے محبت رکھتے ہیں اور انسانیت کی خدمت میں سرگرم ہیں، میں ان کے اس کام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مگر ان کو یہ بات بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام